اچھا میری بات سن، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. آج کی یہ ویڈیو کسی شخص کی کردار کشی کے لیے نہیں ہے، نہ ہمارا مقصد کسی کو بھی مجرم ثابت کرنا ہے. خود سوشل میڈیا پر علی حیدرآبادی اور زینب علی کے بارے میں جو باتیں چل رہی ہیں، اللہ جل شانہ نوز بیٹر کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. ہم نہ علی حیدرآبادی کو مجرم ثابت کرنا چاہتے ہیں، نہ زینب علی کو غلط یا صحیح قرار دینا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ عدالت، قانون، خاندان اور اصل حقائق کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. کمنٹ سیکشن کی بنیاد پر کبھی اس طرح کے فیصلے نہیں ہو سکتے. لیکن یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سوال ضرور دیکھ کر کے گیا کہ جب شادی جناب سوشل میڈیا پر دکھائی جائے گی، جب گھر کی پرائیویسی ویوز کے لیے کھول دی جاتی ہے، جب میاں بیوی کا رشتہ عمومی مجمع کے لیے کنٹینٹ بن جاتا ہے، پھر اختلاف بھی پرائیویٹ نہیں رہتا، طلاق بھی پرائیویٹ نہیں رہتی، اور آخر میں گھر کا ٹوٹنا بھی لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کا سبب بن جائے گا. اس وقت کی کرنٹ رپورٹس کے مطابق علی حیدرآبادی اور زینب علی کے ڈائیورس ایشوز کے بعد سوشل میڈیا پر ویڈیوز، ایلیگیشنز، کاؤنٹر ایلیگیشنز کا سلسلہ اتنا زبردست قسم کا شروع ہو چکا ہے کہ ایک طرف زینب علی نے اپنے خدشات اور الزامات بیان کیے، دوسری طرف علی حیدرآبادی نے سیپریٹ ویڈیو سٹیٹمنٹ میں ان الزامات کو ڈینائی کر دیا اور کہا کہ وہ ایویڈنس دینے کے لیے تیار ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رپورٹس کے اکارڈنگ دونوں طرف کے کلیمز ابھی تک انڈیپینڈنٹلی ویریفائڈ نہیں ہو سکے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کی بات سچی ہے اور کس کی بات غلط. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک میرج جو چار دیواری میں عزت کے ساتھ ہینڈل ہوتی ہے، وہ پبلک کورٹ میں بدل گئی ہے. پہلے کلپ وائرل ہوتے ہیں، پھر لوگ سائیڈز لیتے ہیں، کوئی اس کی سائیڈ لے گا، کوئی اس کی سائیڈ لے گا، پھر کمنٹس میں کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ریئیکشن ویڈیوز بننا شروع ہوتی ہیں، اور پھر کوئی لائر، کوئی اسکالر، کوئی جج بن جاتا ہے. اور یہی فیملی ولاگنگ کی ڈارک سائیڈ ہے. فیملی ولاگنگ شروع میں سب کچھ آپ کو بہت خوبصورت لگتا ہے کہ جی ان کی شادی ہوئی ہے، ان کی فیملی ہے، ان کے کپل گولز ہیں، ان کے گفٹس ایکسچینج ہو رہے ہیں، ان کے اسمائل جو ہے نا وہ پبلک کے سامنے آ رہی ہیں، ان کی ڈیلی روٹین ہے، ان کے ڈنرز ہیں، ان کے محبت بھرے مومنٹس ہیں. آڈینس کو لگتا ہے کہ دس از دا پرفیکٹ فیملی اور پرفیکٹ کپل ہے، پرفیکٹ لائف ہے. لیکن جب اس گھر میں مسئلہ آتا ہے تو وہی آڈینس کیمرہ نہیں چھوڑتی. پھر لوگ پوچھتے ہیں اصل سٹوری کیا ہے جی، پروف دکھاؤ ہمیں کہ کس بیاف پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، کس کی غلطی چھوٹی تھی، کس کی غلطی بڑی تھی، نیکسٹ ویڈیو کب آئے گی. کریوسٹی اس میں جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. یہ کسی کے گھر ٹوٹنے کو انٹرٹینمنٹ بنا لیا جاتا ہے. اسلام نے دراصل میاں بیوی کے رشتے کو بہت پاکیزہ رکھا ہے. نکاح صرف رومانٹک کنٹینٹ نہیں ہے، یہ ایک شرعی عہد ہے، ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں سورہ نساء میں ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات کا خدشہ ہو تو دونوں خاندانوں سے حاکم یعنی میڈیٹرز مقرر کرنے کی قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا معاشرہ ہے وہاں پہ آپ کی عزت کو اچھالا جائے، مقصد یہ ہے کہ معاملہ اصلاح کی طرف لے جایا جائے، پبلک ہیوملیشنز کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے. آج مسئلہ یہ ہے کہ خاندان کے بزرگ بعد میں آتے ہیں، کیمرہ پہلے آن ہو جاتا ہے، علماء بعد میں آتے ہیں، انسٹاگرام سٹوری پہلے لگ جاتی ہیں، لیگل پروسیسز کی طرف بعد میں جایا جاتا ہے، یوٹیوب پہ سٹیٹمنٹس پہلے آ چکی ہوتی ہیں، اور پھر جو بات دو خاندانوں کے درمیان حل ہو سکتی ہے وہ لاکھوں لوگوں کے سامنے تماشا بن جایا کرتی ہے. طلاق اسلام میں جائز ہے لیکن پسندیدہ چیز نہیں ہے. طلاق آخری رستہ ہے کسی ریلیشن کو ختم کرنے کا. یہ پہلا اوپینین جو ہے وہ اسلام کی طرف سے یہ نہیں ہے، پبلک پرفارمنس نہیں ہے. یہ طلاق کو کیمرہ پر لانا، اس پہ کلپس بنانا، سمپتھی حاصل کرنا، اور پھر ڈیفنس ویڈیوز بنانا، ایک دوسرے کی پرائیویٹ لائف کو ایکسپوز کرنا، یہ سب ہمارے سوشل میڈیا کلچر میں خطرناک بیماری بن چکی ہے. اور یہاں آڈینس بھی بے قصور نہیں ہے، یہ کریٹر کو مجبور کر دیتے ہیں. یہ اپنا اس طریقے کے ریئیکشن وہاں پہ وہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پرائیویٹ لائف آپ کو دکھانے پہ مجبور ہوتا ہے. مت منہ لگائیں اس طرح کے لوگوں کو، پھر کیوں لوگ اس طرح کا کام کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ جی وائف ریئیکشن دکھاؤ، جی گھر دکھاؤ، فیملی ایشوز جو ہیں وہ بناؤ، لڑائی کی وجہ بتاؤ، جی ڈائیورس کی فل سٹوری ہمیں بتائیں. اور پھر جب کوئی کریٹر اپنی حدیں کراس کرتا ہے نا سر، تو ہم کہتے ہیں کہ جی معاشرہ خراب ہو گیا. معاشرہ خود خراب نہیں ہوتا، اس کو خراب کرنے والے میرے جیسے، آپ کے جیسے لوگ ہیں.
ہم لوگ ہی جو ہے نا ان لوگوں کو یہاں پہ شاباشی دے کے ان کی ہمت کو ابھارنے والے ہیں. ہم اپنی آنکھوں میں اپنی کریوسٹی اور اپنے لائق سے اس جو معاشرے کو ہم خراب کر رہے ہوتے ہیں. سورہ حجرات میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو، جاسوسی نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. لیکن آج ہم سوشل میڈیا پر یہی 3 کام زیادہ کر رہے ہیں. انویسٹیگیشنز ہیں، اسپیکولیشنز ہیں، بیک بٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. ہمارا پورا معاملہ عوام کے سامنے اس طریقے کا جو ہے وہ آ کر کے عجیب طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. ہم وہاں بیٹھ کے نا اپنے فیصلے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا مگر ہم کسی کو ظالم اور کسی کو مظلوم ڈکلیئر کر دیتے ہیں بغیر ایویڈنس کے. یاد رکھیں، کسی کے گھر کو ٹوٹنا میم نہیں ہوتا، کسی عورت کا رونا کنٹینٹ نہیں ہو سکتا، کسی مرد کا ڈیفنس انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا. طلاق کوئی ٹرینڈنگ ٹاپک نہیں ہے، ایک خاندان کا زخم ہوتی ہے. علی حیدرآبادی اور زینب کا یہ جو معاملہ ہے یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ فیملی بلاگنگ کی جو باؤنڈریز تھی نا وہ کہاں تک ہونی چاہیے. کیا شادی کو کنٹینٹ بنانا چاہیے تھا؟ کیا اسپاؤس کو پبلک امیج کا حصہ بننے دینا چاہیے تھا؟ کیا اختلافات کو کیمرے کے سامنے لانا چاہیے تھا؟ کیا طلاق کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر کے اپنی سائیڈ پبلک میں رکھنی چاہیے تھی؟ یہ بات ایک بہت واضح یہاں پہ ایک بات ہے کہ سوشل میڈیا میریٹل ڈسپیوٹس سالو نہیں کر سکتا بلکہ اکثر انہیں خراب کر دیتا ہے، الٹا اس کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. کیونکہ جب مسئلہ آپ کا پبلک ہوتا ہے نا سر، تو آپ کی ایگو بھی پھر پبلک ہو جاتی ہے، آپ پریشر بھی جو ہے نا وہ آپ کا پبلک ہو جاتا ہے، اور ریکنسلیشن کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. اسلام ہمیں پردہ سکھاتا ہے، حیا سکھاتا ہے، اصلاح سکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا صرف لباس کا نہیں ہے، لباس کو پہننے کا نام صرف حیا نہیں ہے. حیا زبان کی بھی ہوتی ہے، کیمرہ کی بھی ہوتی ہے، کنٹینٹ کی بھی ہوتی ہے، اور گھر کے معاملات کو چھپانے میں بھی حیا ہوتی ہے. اگر کسی کریٹر کے گھر میں مسئلہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی فیملی کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، جو ٹرسٹڈ اسکالرس ہیں، آپ کے ایلڈرس ہیں، سنسیئر میڈیٹرز جو ہیں، ان کے ساتھ رجوع کریں. سوشل میڈیا آخری جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ پبلک سمپتی وقتی ہوتی ہے، لیکن گھر کا نقصان جو ہے نا آپ کا وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے. آڈینس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہر وائرل ڈائیورس ویڈیو دیکھنا ضروری تھوڑی ہے یار، ہر ایلیگیشن پر کمنٹ کرنا ضروری تھوڑی ہے. پرائیویٹ میٹر ہے یار، ان کا چھوڑ دیں ان کے لیے. ان کی فلی سٹوری جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی بہترین اخلاق یہ ہوتا ہے کہ انسان خاموش رہے، دعا کرے، اور کبھی کبھی کسی کے زخم کو اس کے ویوز کا حساب نہ بننے دیں. یار کچھ نہیں ہونے لگا، اس کا بھلا ہو جائے گا، اس کا خاندان ٹوٹنے سے بچ جائے گا. آخر میں ایک بات، جب شادی کنٹینٹ بن جائے، گھر آپ کا اسٹوڈیو بن جائے، بیوی یا شوہر آپ کا پبلک کریکٹر بن جائیں، اور ڈائیورس بھی ویڈیو ٹاپک بن جائے، تو سمجھ جائیں کہ مسئلہ ایک کپل کا نہیں ہے، مسئلہ آپ کے پورے ڈیجیٹل کلچر کا آ رہا ہے. ویوز ختم ہو جائیں گے، ٹرینڈ بدل جائے گا، آڈینس اگلے سکینڈل کی طرف چلی جائے گی، لیکن ایک ٹوٹا ہوا گھر، ایک زخمی دل، ایک بدنام رشتہ اپنے اثرات برسوں تک کے لیے چھوڑے گا. اور اس کے ذمہ دار جو وہ بےغیرتی پہلے کر چکے ہیں نا فیملیز کو اس پہ لانے کی، وہ تو ہیں ہم. آپ اس کو دیکھ کر کے اس کو آگے بڑھانے میں ہم لوگ بھی اس کے ذمہ دار ٹھہرتے ہیں. اللہ جل شانہ ہمارے گھروں کو پردہ، حیا، عزت، سکون اور اصلاح نصیب فرمائے، اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ فیملی اللہ کی امانت ہے، کنٹینٹ کا راؤ مٹیریل نہیں ہے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کے گھروں کی، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ.